بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بہن بھائیوں، آج ہم 2 ٹاپک پہ بات کریں گے۔ پہلا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس کی استغفار سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کون ایسا شخص ہے جو توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا ٹاپک یہ کہ استغفار کا بہترین وقت کون سا ہے اور کتنی تعداد میں استغفار کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک واقعہ سناؤں گی۔ ایک شخص صحرا میں اپنی اونٹنی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ راستے میں رک کر اس نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی غائب ہے۔ وہ صحرا میں اس کو ڈھونڈتا رہا اور مارا مارا پھرتا رہا۔ اب غم سے اس کا برا حال تھا، تھک کر نڈھال ہو چکا تھا۔ موت کے علاوہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ لیٹ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ آنکھیں بند ہو گئیں۔ کچھ لمحوں کے بعد اچانک ہی جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس شخص کی خوشی کی انتہا دیکھیے۔ وہ خوشی سے اچانک بول اٹھا، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اگرچہ یہ اس کے الفاظ غلط تھے، لیکن اندازہ کیجئے اس شخص کی خوشی کا کہ اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی جس کی موت سامنے تھی اور پھر اسے زندگی مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اس شخص کو اونٹنی کے ملنے کی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک نوجوان شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ یوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب مخلوق کی توبہ استغفار سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ایک نوجوان شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس اونٹنی والے شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سچے دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، نہ صرف اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اب ہم دوسرے ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ استغفار کا بہترین وقت کون سا ہے۔ رات کا تیسرا پہر استغفار کا بہترین وقت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو رات کے پچھلے پہر توبہ استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نمایاں کیا ہے جو کہ رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوانے کے ساتھ ساتھ انعام و اکرام سے بھی نوازے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے اور کبھی کبھی بیٹھے ہوئے ایک ہی نشست میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اپنے اللہ سے استغفار کیا کرو، بے شک میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ بھی استغفار فرمایا کرتے اور 100 مرتبہ بھی، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین میں شامل تھا۔ نماز فجر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور استغفار کی تسبیح کرنا مستجب مانا جاتا ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، یوں تو استغفار کا کوئی ہندسہ مقرر نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی خاص وقت مقرر ہے، لیکن احادیث سے ثابت ہوتا ہے نماز فجر سے پہلے اور بعد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم کسی کے پاس جاب کر رہے ہوں اور وہ شخص ہم سے ناراض ہو تو ہم کوئی ایسا وقت تلاش کریں گے جب اس کا موڈ اچھا ہو اور وہ زیادہ خوش ہو، تو ہم اس وقت جا کر اس سے معافی مانگیں گے اور ہمیں امید ہوگی کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور یہ کہ اس کے پاس دوسرے لوگ جمع نہ ہوں، ہم خاموشی سے جائیں اور اپنی فریاد اس سے پیش کریں، معافی مانگیں اور وہ ہمیں معاف فرما دے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر شور نہ ہو اور ہم مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی فریاد رکھ سکیں اور اللہ سے اپنی معافی منوا سکیں۔ اسی طرح رات کا کوئی بھی پہر، خاص کر پچھلے پہر میں جب تمام دنیا خواب غفلت میں سو رہی ہوتی ہے، جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں وہ اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اس وقت کا اٹھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور وہ لوگوں کو خود پکار پکار کر کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں معاف کروں گا، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے
اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگتے ہیں اور اپنی دعائیں قبول کرواتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک ہندسہ مقرر کر لیں کہ ہم نے اتنی مرتبہ روز استغفار پڑھنی ہے، جیسے کہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا 1200 مرتبہ۔ 1200 مرتبہ کثرت میں شمار کی جاتی ہے۔ اگر ہم 1200 مرتبہ روز استغفار کریں گے تو استغفار کی کثرت میں شمار کی جائے گی، اور اسی کو ہی لازم پکڑ لیں۔ ایک وقت اور ایک ہندسے کو لازم پکڑ لیں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ کو بہت زیادہ اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا ہر کام سنورتا محسوس ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے تو استغفار کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔